الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين درود پڑھتے محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی جمعرات کا دن ہے اور بہت تیزی سے ہم شب جمعہ میں داخل ہوا چاہتے ہیں مستحب ہے کہ انسان شب جمعہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کچھ ایسے دعا طلب کرے یا دائم الفضل علی البریہ کیا یہ اچھا ہو کہ ادب کے ساتھ انسان دعا کرے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورا سجیہ وغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ اے مسلسل اپنے فیض بے کراں کو نازل کرنے والے پروردگار اے بڑے بڑے انعامات سے نوازنے والے پروردگار تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ اور آج کی شب میں مجھے مغفرت کا تحفہ عطا فرما عزیزو پورے ہفتے کی پاکیزہ ترین شب ہے شب جمعہ پورے ہفتے کے دنوں میں مبارک ترین دن ہے روز جمعہ بہرحال کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا عالم اسلام افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے وہ جو روز جمعہ چھٹی کا رکھا تھا اسے چھوڑ کر بہت سارے نقصانات حاصل کیے دنیاوی چند فوائد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے نقصانات بسا اوقات چاہنے والوں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی آج ہی صبح کے وقت میں کسی سے پوچھ رہا تھا بتائیے آج کیا دن ہے کوئی کہہ رہا ہے منگل کا دن ہے کوئی کہہ رہا ہے بدھ کا دن ہے آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ شب جمعہ جو ہے وہ کیا ہے نمودار ہوا چاہتی ہے خوب عام دنوں میں انسان کی زندگی کا جیسا بھی طریقہ کار ہو شب جمعہ اور روز جمعہ کی اہمیت کو انسان مد نظر رکھے فراموش نہ کرے کوشش کرے روز جمعہ غسل جمعہ کے اعتبار سے اپنے جسم کو پاک اور صاف اور ستھرا کرنے کے اعتبار سے نماز جمعہ میں شریک ہونے کے اعتبار سے یہ امام معصوم کا فرمان ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہفتے کا ایک دن اور جمعے کا دن میرے چاہنے والے اپنی زندگی میں سے وقت نکالے دین کو سمجھنے کے لیے.
دین کی فہم و فراست کے لیے۔ خدا کا شکر بجا لائیے کہ محرم و صبر میں چاہنے والا عزاداری کے بدولت سید الشہداء کے اس پاکیزہ ترین ذکر سے بہرہ مند ہو پا رہا ہے۔ ہر مجلس میں ادب و آداب کے ساتھ شریک ہوں، اور انشاءاللہ پروردگار متعال سے دعا طلب کریں کہ وہ بیش بہا رحمتیں، مغفرتیں، رحمتیں، برکتیں، زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز جو ان دنوں میں پروردگار کی بارگاہ سے سید الشہداء کے ذکر کرنے والوں کو حاصل ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال کل اور پرسوں چونکہ آخری کی 2 مجلسیں رہ جاتی ہیں، اس عشر اولیٰ کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امام معصوم کا ہم سے تقاضا ہے کہ جو مخلوقات کا شکر نہیں بجا لاتا ہے، ایسا ہے کہ اس نے خدا کا بھی شکر نہیں بجا لایا۔ اس اہتمام کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ یہ جو اس امام بارگاہ میں مجالس کا سلسلہ منعقد ہوتا ہے، اس کے پس پردہ نہیں معلوم کتنی کوششیں ہیں، کتنی کاوشیں ہیں کہ جس کے بعد اس سلسلے کو ہم اس منظم طریقے سے جو ہے وہ منعقد کر پا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے جتنے افراد جنہوں نے دامیں، درہمیں، سخنیں، مخصوصاً وہ نوجوان بچے اور بچیاں، وہ مومن لڑکے اور لڑکیاں کہ جو نہیں معلوم مختلف جگہوں پر اس امام بارگاہ میں اور اس کے روٹ پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور عزاداران امام مظلوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، بہرحال پروردگار متعال اس نوکری کا انہیں بہترین اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بس ہاتھ جوڑ کر دینی کام کرنے والوں سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں ہونے پائے، اور دوسرا یہ کہ کاموں کو انسان خداوند متعال کی خاطر بجا لائے۔ موضوع گفتگو اس عشر اولیٰ کا تھا سید الشہداء کے اصحاب، اور مسلسل میں نے ان 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 146، 147 اور 148 تھیں۔ عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں ان کی دعا بھی پیش کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب اللہ والے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو آیت نمبر 148 میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ جو حسین کے راستے پر چلے گا، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار اسے بہترین آخرت عطا کرنے والا، نہ اسی دنیا میں بھی پروردگار حسینیوں کو غلبہ اور مسلمانوں کو کافروں پر بلندی عطا فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ذکر سے ملنے والے اور اس رزق سے، اس رزق کریم میں جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو عطا ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیادوں پر اپنی اپنی زندگیاں میں اور آپ بدلتے چلے جائیں۔ یقین جانیے بہت جلد شہر کراچی انشاءاللہ مولا و آقا کے پاکیزہ ذکر کی بدولت یہ ظلم، کرپشن، یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فریب کاری، اس سے جو ہے وہ کیا ہے آہستہ آہستہ پاک ہوتا چلا جائے گا، اور جس ملک کو میں نے اور آپ نے پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا ہے عزیزوں، اس پاکیزگی کو میں اور آپ اچھے طریقے سے اپنے معاشرے میں احساس کر پائیں گے۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں عزیزوں، آج دوبارہ سے 4 صحابیوں کو لے کر آیا ہوں، اور ان 4 صحابیوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے نماز۔ قبل اس کے کہ ان کا ذکر کروں، اصحاب سید الشہداء میں سے ان 4 برجستہ میرے مولا کے چاہنے والوں کا کہ جن کا نام کم معاشرے میں مشہور ہے، میں قبل اس کے کہ ان کا ذکر کروں عزیزوں، ایک قرآن کریم کی آیت کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ کے رسول کے پاک و پاکیزہ اصحاب کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ فتح قرآن کریم کا 48واں سورہ ہے، اور اس کی آخری آیت کریمہ لوگوں کو فکری اعتبار سے تربیت دے رہے۔ ان کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ مبارکہ فتح قرآن کریم کا یہ 48واں سورہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کی جائے۔ مختصر سورہ ہے، 29 آیتوں پر مشتمل ہے۔ میں اس کی آخری آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ محمد الرسول اللہ، مولا و آقا آن حضرت کی بلندی درجات کے لیے پروردگار کی بارگاہ سے وہ جو جتنا فیض نازل ہو رہا ہے عزیزو، رسول خدا کے وسیلے سے نازل ہو رہا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تورات میں ان کی 5 صفات کو ذکر کیا گیا ہے، اور انجیل کی جو ان کی 5 صفات ہیں، یا کہہ لیں انجیل میں انہیں جیسے پیش کیا گیا ہے درواقع زراعت کی مانند، اسے میں انشاءاللہ کل آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ درخواست اس اعتبار سے میرے بھائی تھوڑا سا گھر جا کے قرآن کریم کو کھول لیں۔ وہ میرا کوئی بھائی لایا نہیں میرے لیے
جالوت اور طالوت کے واقعات سے متعلقہ آیات کا ترجمہ. ہاں میں نے اس بھائی کو منع کیا تھا، باقی کسی بھائی نے لکھا نہیں. ایسا نہ کریں عزیزوں. آج جو میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی اس کا ترجمہ خود بیٹھ کر لکھے. سورہ فتح قرآن کریم کا 48واں سورہ، آیت کا شمارہ ہے 29. بولیے کون سا سورہ ہے؟ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ فتح. سورہ کا شمارہ کیا ہے؟ 48. آیت کا شمارہ کیا ہے؟ 29. اس کا ترجمہ انشاءاللہ لکھ کر آئے عزیزوں. جتنا ادب و آداب کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہوں گے، خداوند متعال مجھے پر اور آپ پر کرم فرمائے گا. فرمایا اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی 5 صفات ہیں. دیکھیں بعض احباب موبائل میں دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل کا اچھا استفادہ ہے. انشاءاللہ موبائل کے بیہودہ استفادے کا جبران ہو جائے گا، اور آج کے بعد چاہنے والا اس موبائل میں جز اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھے گا. والذین معہ، ساتھ دیجیے گا میرا، جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان کی 5 صفات ہیں. 1 اشداء علی الکفار، کافروں پہ بہت سختی کے ساتھ ہیں، کافروں کا بغض رکھتے ہیں. وہ کافر کے جو قابل ہدایت نہیں ہے، مسلسل راہ اسلام میں جو ہے وہ کیا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، یہ ان کی نسبت سے کیا ہے؟ اشداء، کافر سے نفرت کرتے ہیں. عزیزو اگر آج بھی انسان کو معلوم نہیں ہو کہ کفر و استکبار کون ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ظلم و ستم کی ندیاں بہا رہا ہے، تو واقعاً پھر کب انسان کو معلوم ہوگا؟ آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک. پروردگار وہ پہلا ظالم کہ جس نے محمد و آل محمد کا حق چھینا، قابیل سے لے کر تا روز قیامت جو بھی پاک و پاکیزہ ہستیوں کا حق چھین رہا ہے، اے میرے پروردگار یہ علی کا چاہنے والا حسین کا ماتمدار تیری بارگاہ میں اس کی نسبت سے بد دعا کرتا ہے، اے پروردگار بدترین لعنت اس پر بھیج. بے شمار. اب یہ مطلب یہ ہے کہ پروردگار اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے، لیکن مقام عمل میں میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے عزیزوں. آغاز نفرت یہ ہر نماز کے بعد جہاں پاکیزہ ہستیوں کے لیے انسان دعا طلب کرتا ہے، وہاں دشمنان دین کے لیے بد دعا کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ دشمنان دین سے مراد آپ کے فقط گزشتہ زمانے، نہ، یہ زیارت عاشورہ کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلے دن سے لے کر جس نے ظلم کیا ہے، آخری دن تک جو ظلم کرنے والا ہے، سارے کے سارے دشمنان دین ہیں، ان کی نسبت سے بد دعا کرنا یہ دین کا اہم ترین رکن ہے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. بہرحال ان کی 5 صفات کا ذکر ہے. چونکہ مغرب سے متصل یہ مجلس ہے، بہت زیادہ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. 1 کافروں پر بہت شدید ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، نفرت و بغض رکھتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان اور محبت کرتے ہیں. اپنے بھائی کے ساتھ محبت کریں، ہر بھائی سے محبت کریں. 3 صفت تراہم رکعا سجدا، تم انہیں ہمیشہ رکوع اور سجدے کے عالم میں دیکھو گے. مفسرین کرام میں فرماتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مسجد میں ہے اور جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ، ہر وقت سر تسلیم خم ہے. مسجد در واقع علامت ہے، اور جسے کہہ سکتے ہیں وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس کے ذریعے سے ہر کچھ وقت کے بعد وہ مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، پروردگار تیرا تھا، تیرا ہوں اور تیرا رہوں گا. یعنی اپنا سافٹ ویئر ہمیشہ اپڈیٹ رکھتا ہے، پروردگار تیرے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتا. یہ ان کی 3 صفت ہے. 4 صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جز پروردگار کی خوشنودگی کے اور اس کے فضل کے اور کچھ بھی نہیں چاہتے. یہ جتنے پاک و پاکیزہ بچے اور بچیاں دینی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سبیل لگا رہا ہے، میں نے عرض کیا جتنے والنٹر اس امام بارگاہ کے حوالے سے، نیت فقط خدا ہو. یہ نہیں ہو کہ مجھے دنیا والے کوئی جو ہے وہ کیا ہے، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم آگے بڑھ کے ان کا شکر بجا لیں، لیکن ان کے پاس نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، خدا کی خاطر. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ سن رہے ہیں، بانی اعضاء عزیزو، سب کی نیت خدا ہونی چاہیے. یہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کی برجستہ صفت ہے. اور 5ویں اور آخری صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے اثر سے ان کے چہرے جو ہے وہ کیا ہے، خاص ہیں. ممکن ہے پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، ممکن ہے نہ، چہرہ ان کا متواضع ہے. 2 صفات کا تعلق نماز سے ہے. 4 برجستہ ہستیوں کا ذکر لے کر آیا ہوں. 1 حجاج ابن مسروق جعفی. بعض عزیزوں مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ان کا شمار مولا کے مؤذن میں سے ہے، اور روز عاشور ظہر عاشورہ کی اذان
مولا نے جو ہے وہ کیا ہے ان سے دلوائی. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ صبح عاشور کی اذان مولا نے اپنے فرزند سے دلوائی. بہرحال یہ مسئلہ بھی تاریخ میں اختلافی ہے، مختلف لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے اذان دی ہے، لیکن بہرحال مؤذن کے نام سے، سید الشہداء کے مؤذن کے نام سے جو صحابی شہرت رکھتا ہے وہ ہے حجاج ابن مسروق جعفی. انشاءاللہ آج کی نمازوں کو جو اور عزائے سید الشہداء کو جو میں اور آپ بجا لائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں ہدیہ کریں مولا کے ان 4 پاک و پاکیزہ اصحاب کے لیے. دوسرا صحابی ابو ثمامہ ساعدی، صبح عاشور سے جنگ چل رہی ہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا، جیسے ہی زوال آفتاب کا وقت آیا، ابو ثمامہ ساعدی عجیب میرے مولا کا چاہنے والا ہے عزیزوں، کافروں کی نسبت سے اس کے بغض اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ جب عمر سعد لعین نے کثیر نامی ایک خونخوار کو اپنا پیغام لے کر سید الشہداء کی خدمت میں بھیجا تو یہ آگے کھڑا ہو گیا، اور آگے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ میں ایسے ملنے نہیں دوں گا، پہلے اپنی تلوار مجھے دے دے. اس نے کہا میں تلوار نہیں دوں گا. کہا اتنی اجازت دے کہ تیرے تلوار کے دستے پر میرا ہاتھ رہے. کہا یہ بھی نہیں دوں گا. کہا اگر ان دونوں باتوں کی اجازت نہیں دیتا میں تجھے اپنے مولا سے ملاقات بھی نہیں کرنے دوں گا. عجیب چاہنے والے تھے میرے مولا کے، نہیں کرنے دی ملاقات. یہاں جو ہے وہ زوال آفتاب کا وقت آیا، وہاں ابو ثمامہ ساعدی کی زباں پر یہ جملے آئے، آقا ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہوں جب تک زندہ ہوں آقا. عجیب دیکھو، عجیب چاہنے والا ہے نا. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اور اپنے زمانے کے امام سے شدت سے محبت. آقا جب تک میں زندہ ہوں یہ لعین آپ کو آنچ نہیں پہنچا سکتے، لیکن اب میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، جاتے جاتے ایک آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. ابو ثمامہ ساعدی، امام نے فرمایا تو نے نماز کو یاد کیا ہے میرے چاہنے والے، جعلک اللہ من المصلین، پروردگار تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں سید الشہداء کے اصحاب میں سے قرار پانا عزیزوں، نماز کو اہمیت دیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے بعض گھروں میں جب انسان داخل ہوتا ہے، جیسے ہی وقت نماز ہوتا ہے عزیزوں، اللہ سے بڑا گھر مانگتے ہیں، مانگیے ضرور بضرور، لیکن اس میں سے ایک کمرہ اختصاص دیں نماز سے. جہاں انسان مسجد میں نماز پڑھے وہاں گھر میں بھی نماز کی ایک خاص جگہ ہو. چھوٹا گھر ہے آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، مصلی بچھانے کی جتنی جگہ ہو ایک خاص جگہ ہو، نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. یاد کرے اس وقت کو کہ جب میرے مولا کا سر شگافتہ ہے اور اپنے چاہنے والوں سے کہا مجھے گھر لے جاؤ، تو پھر ادھر فرمایا گھر میں اس جگہ لے جاؤ جہاں علی نوافل پڑھتا ہے مسلسل. روح انسان کی آسانی سے نکل جاتی ہے عزیز. نماز کو اہمیت دیجیے. اب نماز سے متعلقہ کچھ اہم معروضات دیکھیں جو اس قلیل وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، لیکن پہلے ان صحابیوں کو ذکر سن لیں، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہت شکریہ کہ آپ اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ مجھ جیسے حقیر کو جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں. ابو ثمامہ ساعدی جب کہا مولا ایک آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا ان لعینوں سے کہو کہ جنگ روک دے، یہ تیروں کی برسات روک دی جائے. ایسے میں چاہنے والے نے اگر کہا وقت نماز ہو رہا ہے، اے لعینوں رک جاؤ، پہلے نماز پڑھ لے پھر جنگ کو شروع کرے گی. وہ اتنے خبیث تھے، اتنے پست تھے عزیزوں. نماز دونوں طرف ہے، دونوں طرف ہے. سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی نماز برپا ہو رہی ہے، عمر سعد لعین کے یہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے. آج بھی ایسے ہی ہے. فقط اس بنا پر چاہنے والا کہ آقا ایسی نمازوں کا فائدہ کیا ہے، نماز نہ چھوڑ دے. وہ نماز کے جو سید الشہداء کے زیر سایہ انسان کو بہت بلندی عطا کرتی ہے. عباس ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ، ہم اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں. جب خدا کی بارگاہ میں استغفار، دعا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اے روز عاشور سید الشہداء کے جلوس میں شریک ہونے والے، نماز کے وقت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا. بہت اچھا ہے عزیزوں یہ سلسلہ کہ جلوس میں اجتماعی طور پر اور جماعت کے ساتھ نماز منعقد ہوتی ہے. بہرحال جب چاہنے والوں نے ان لعینوں سے کہا تو وہاں سے حد کے حرمت کی گئی. اب وہ الفاظ میں ممبر پہ پیش نہیں کرتا ہوں. حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور جس لعین نے حد کے حرمت کی تھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا. امام نے فرمایا یہ رکیں گے نہیں لعین، ہمیں نماز جنگ کے عالم میں ہی پڑھنی پڑے گی. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. چاہنے والوں نے کیا کیا، دو حصوں میں آ گئے.
آپ فقہا کی کتابوں کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت کی جو پڑھی جانے والی نماز اسے کہا جاتا ہے نماز خوف. نماز ہر حالت میں انسان کی ذمہ داری ہے نماز خوف. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتی نماز بھی مسافر پر جیسے 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی 4 رکعتی نماز 2 رکعت کی صورت میں پڑھنی ہوتی ہے. کچھ فوجی جو ہے وہ کیا ہے اپنے امام کے ساتھ پہلے جو ہے وہ کیا ہے شریک ہوتے ہیں، کچھ لڑ رہے ہوتے ہیں، چونکہ لڑائی جاری ہے رکی بھی نہیں ہے، کچھ لڑ رہے ہیں کچھ نماز پڑھ رہے ہیں. جب پہلی رکعت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ بہت تیزی سے جماعت سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنی جماعت کو فرادہ میں بدل کے جلدی جلدی دوسری رکعت اپنی پڑھ لیتے ہیں. پھر یہ پڑھ کر محاذ سنبھالتے ہیں، وہ جو باقی لڑ رہے تھے وہ جو ہے وہ کیا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام کی دوسری رکعت ہے، ان کی پہلی رکعت ہے، پھر امام کی دوسری رکعت جب مکمل ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے میرے مولا کے چاہنے والوں نے نماز پڑھی عزیزوں. کچھ لیکن جنہوں نے اپنی ذمہ داری پہلے ادا کی اور آگے جا کر کھڑے ہو گئے، ان میں سے 2 برجستہ صحابیوں کا نام آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. حجاج ابن مسروق جوفی مؤذن سید الشہداء، ابو ثمامہ ساعدی ظہر کربلا امام کی خدمت میں نماز ظہر کا ہاتھ کی تمنا کرنے والا اور امام کی جانب سے دعا پانے والا. اور وہ 2 افراد کہ جن کی نماز ہی سینہ سفر کرتے کرتے مکمل ہو گئی اور اسی عالم میں وہ خدا کی بارگاہ میں چلے گئے، سعید ابن عبداللہ حنفی اور عمر بن قرظہ کعبی. عزیزو یہ دونوں آگے کھڑے ہو گئے. ہر تیر جو سید الشہداء کی جانب آتا تھا اپنے سینے پر، اپنے جسم پر، اپنی ٹانگوں پر، حتیٰ اپنے چہرے پر لیتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب سید الشہداء میں مرحلے مصائب میں نہیں ہوئی لیکن واقعا انسان روتا ہے. جب سید الشہداء کی نماز مکمل ہوئی یہ دونوں زمین کربلا پر گرے اور زہرا کے لال نے ان دونوں کو مقام و مرتبہ یہ دیا. عمر کہتے ہیں میں سن رہا تھا، انہیں ابھی عمر سن رہا ہے، سید الشہداء نے سب سے پہلے سعید کو لیا. عزیزو ہم لوگ دین کا تھوڑا سا کام کرتے ہیں بسا اوقات سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے. آؤ عزیزو فرش اعضا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی انسان متواضع رہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے مجلس کو برپا کیا کہ میری کوئی بھی جو ہے وہ کیا ہے اپنی سعی اور کاوش نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. میں نے بارہا یہ جملہ صاحبان ایمان کی خدمت میں عرض کیا ہے، میں کہنا چھوڑ دیں، یہ بے زبانوں سے کو سجتا ہے، میں پیسیو وائس میں بات کریں. آپ نے دین کی راہ میں خرچہ کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. دین کی راہ میں خرچہ کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اپنا نام نہ لائے عزیزوں، آخرت میں بلندی چاہیے. جتنا میں اور آپ اپنا نام مٹاتے چلے جائیں گے خداوند متعال اتنا بلندی دیتا چلا جائے گا. اتنا انسان اچھا کام کرے اور بعد میں خدا نخواستہ اس کو ریاکاری کے جو ہے وہ وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے ضائع کر دے، اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہوگی. امام نے جب سعید ابن عبداللہ حنفی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اب دیکھیے کتنا بڑا کام کیا ہے نا. زباں پر جملے کیا ہیں، مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا نعم اے میرے چاہنے والے، قطعاً تو نے حق وفا ادا کیا ہے اور تو آگے آگے ہے، ہم تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. پھر عمر بن قرظہ کعبی نے بھی اسی طرح سے کہا مولا آیا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ کہا کیوں نہیں، تو آگے آگے ہے، حضرت کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا، ہم پیچھے پیچھے آ رہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے نماز کے ساتھ میں اور آپ کیا سلوک کر رہے ہیں عزیزوں. دیکھیں نماز کے سلسلے میں دیکھیں ایک اوورال بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سلسلے میں تو بسا اوقات انسان احساس کرتا ہے ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں. نماز محبوب سے ہم کلام ہونے کا نام ہے اور ہم ان چیزوں کو احساس نہیں کرتے. ہم شروع کرتے ہیں، آج کی حد تک میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ ہم سب طے کریں نماز کو اس کے بولیے اول وقت میں پڑھیں گے. یہ طے کریں، یہ پہلا کام ہے، چھوٹا سا اسٹیپ ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے. صبح کی نماز مشکل ہے، ظہر و عصر و مغرب و عشاء کو اول وقت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ مسجد میں اور نماز جماعت کے ساتھ انسان پڑھے. نور علی نور. عزیزو یہ چھوٹا سا کام کریں، ہدیہ خدا اور اس کی حجتوں کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. ایک چاہنے والے کی روح قبض کر رہا تھا ملک الموت. ساتھ ہے عزیزو سب میرے؟ ہاں وہ آخر بھی ساتھ ہے میرے بھائی؟ ہاں ایک بسم اللہ آخر سے سننا چاہتا ہوں، ساتھ ہے میرے بھائی؟ ہاں ایک ہاتھ کا اشارہ، بڑی مہربانی. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی.
یا علی، ملک الموت روح قبض کر رہا ہے، حضرت سراہنے موجود ہے چاہنے والے کے. کہا میرے بھائی میرا چاہنے والا ہے. کہا آقا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے ملک الموت اس کا دوست ہوتا ہے. مومن کے لیے موت ایسے ہی ہے جیسے کہ جو ہے وہ سکون و اطمینان کا سفر، کہ جو مومن اس دنیا سے اس جہاں کی جانب کرے گا بہت ہی اطمینان کے ساتھ اسے لے جائے گا، بڑے پرتپاک طریقے سے لے جایا جاتا ہے عزیزو. اہل بیت اطہار اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اس کے جتنے چاہنے والے جو اس دنیا سے چلے گئے اور بہشت میں، وہ سارے کے سارے اہل بیت کے پیچھے آتے ہیں. کبھی موت سے متعلقہ گفتگو عزیزوں اور موت کے مراحل برزخ، یہ واقعاً سننے جیسے پڑھنے جیسے مطالب ہیں عزیزوں، کہ جب انسان جائے گا چہاردہ معصومین من جملہ شہزادی دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم، چہاردہ معصومین کی اسے زیارت نصیب ہوگی. اور اس کے پیچھے پیچھے توجہ کیجئے گا، ہر وہ فرد کہ جس کے ساتھ اس کا دنیا میں رابطہ تھا وہ اس سے پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے اور بہشتی ہے. یہ دو صفات کو مد نظر رکھیں، اس سے پہلے دنیا سے جا چکا ہے اور بہشتی ہے. سارے کے سارے اس کی زیارت کو آئیں گے، دوست، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، سارے افراد سب اس کی زیارت کو آئیں گے. کیا استقبال ہوتا ہے عزیزوں مرنے والے کا! ایک دولہا کا وہ استقبال نہیں ہوتا جو ایک چاہنے والے کا استقبال ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد ملک الموت یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جب بھی روح قبض کرتا ہوں تو اپنی مرضی سے تو نہیں کرتا ہوں، اللہ کی مشیت ہوتی ہے. کیوں روتے ہیں یہ، کیوں جزا و فضا کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک مرتبہ آنکھیں آنسو بہائے، ایک مرتبہ انسان شکوہ اور شکایت کرے کہ اگر شکوہ کریں گے اپنا اجر کھو دیں گے. اور یا رسول اللہ میں تو ان گھروں میں صبح و شام چکر لگاتا ہوں، یہ کیا خود کو جانتے ہوں گے، ان سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے میں انہیں جانتا ہوں. اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میں ان میں سے ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتا ہوں، 5 مرتبہ چکر لگاتا ہوں. اے اول وقت نماز پڑھنے والے، یہ ملک الموت کا بیان ختم ہوا. حضرت نے اس موقع پر فرمایا ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا یہ 5 وقت کون سے ہیں کہ جس میں ملک الموت ہر گھر کا چکر لگاتا ہے، بن بلایا مہمان ہے. عزیزوں آئیے اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. فرمایا یہ نماز کے 5 اوقات ہیں. جو شخص بھی جب ملک الموت اس کے گھر پر آ رہا ہے نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی رعایت کرتا ہے، وہ تحفہ جو اللہ کی جانب سے ملک الموت اسے عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ جب اس کا حقیقی وقت موت آئے گا تو یہ ملک الموت خود اسے تلقین پڑھوائے گا، کہے گا کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ اشہد ان علی ولی اللہ. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اور شیطان لعین کے وسوسوں سے خود ملک الموت اس چاہنے والے کو محفوظ فرمائے گا. کیا چاہیے عزیزوں؟ بس ایک اول وقت میں نماز. ایک دوسری درخواست عاجزانہ درخواست ہے عزیزوں، اور بہرحال اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کیا کریں کہ نماز کا مزہ دوبالا ہو جائے؟ اب اتنے کم وقت میں عزیزوں واقعی یہ موضوع حق رکھتا ہے کہ اس کو سیر حاصل اس پر گفتگو کی جائے. اس وقت دیکھیں جو افراد اول وقت میں بھی نماز پڑھتے ہیں نا، بہرحال یہ مزہ کہ میں اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہوں، یہ مزہ میں اور آپ نہیں اٹھا پا رہے ہوتے. وجہ کیا ہے؟ ہم عربی زبان سے شغف نہیں رکھتے عزیزوں. میں نے 12 باتیں کی ہیں، ایک فقط جسے کہہ سکتے ہیں چھوٹی سی ٹیکنیک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل. اللہم صلی علی. جو احباب شروع سے میرے ساتھ ہیں عزیزوں، پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں، میں نے ربیون کی دعا آپ کے پاس پیش کی. ربیون کی دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. میں نے لشکر طالوت کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. میں نے جادوگروں کی ایمان لانے کے بعد جب انہیں مارا جا رہا تھا دعا آپ کی خدمت میں پیش کی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. بہت سارے صاحبان ایمان مومنین کی وہ جو دعائیں سورہ مبارکہ بقرہ کے آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا،
کیا کریں عزیزوں؟ نماز کے اذکار کی دو قسمیں. نماز کے کچھ اذکار ایسے ہیں جو ایک ہیں، سیم ہیں. الحمد کا سورہ آپ نے ہمیشہ پڑھنا ہے. قل ہو اللہ کا سورہ آپ نے معمولاً لوگ جو ہے وہ جو بات کا سورہ پڑھتے ہیں جو ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں. ذکر رکوع ہمیشہ ایک جیسا ہے، ذکر سجدہ ہمیشہ ایک جیسا ہے، تشہد اور سلام ایک جیسا ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ کے لیے ممکن ہو مسجد کے پیش امام سے کہیں ہر مہینے نماز کے جو مستقل اذکار ہیں ان کے بارے میں پیش نماز کے ذریعے سے ممبر پر آنے والے جو ہے وہ کیا ہے علماء کرام اور ذاکرین اور خطباء کے ذریعے سے آپ بار بار جو ہے وہ کیا ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. جتنا الحمد کا سورہ آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا اتنا اپنے محبوب سے آپ اچھے طریقے سے ہم کلام ہو پائیں گے. اور بعض جگہ کیا ہے آپ چینج کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک سورہ ہے اور اس میں سے دعائے قنوت ہے. میں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہوں عزیزوں. انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ایسا دعائے قنوت کہ جس کا پورا پس منظر انسان کو معلوم ہو، جب وہ انسان پڑھتا ہے توجہ رب کی جانب جو ہے وہ کیا ہے انسان کی بڑھ جاتی ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ جو مستقل اذکار ہیں اس کی نسبت سے بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے، اور وہ اذکار یا وہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دو چیزیں ہمارے لیے آپشنل ہیں. ضروری نہیں ہمیشہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں. آپ اس ہفتے سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد والے ہفتے میں سورہ کوثر پڑھیں، پھر سورہ انا انزلنا پڑھیں. پیش نماز سے کہیں کہ تھوڑا سا اس سورہ کو ہمارے لیے بیان کر دیں. جتنا میں اور آپ عزیزوں نماز کو سمجھتے چلے جائیں گے انسان کا نماز کی نسبت سے مزہ دوبالا ہو جائے گا. اور پھر آپ کی خدمت میں عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ انسان کو رب سے ہم کلام ہونے کا مزہ آ جائے، ایک مرتبہ دنیا و ما فیہا کا ہر مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے. فیملی لائف سے متعلقہ آخری چند پیغامات، مسلسل پچھلے 2 دنوں سے پیغام دے رہا ہوں. چاہتے ہیں گھروں میں ناچاکیاں ختم ہو جائیں، گھر کے ہر فرد کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اپنی زبان. بہت سارے علماء سے جب سوال کیا گیا کیا کریں گھر میں برکت آئے، فرمایا اگر گھر میں ناچاکی ہے، اگر گھر میں پریشانی ہے، اگر گھر میں اختلافات ہیں، اگر رزق میں کمی ہے، نہیں معلوم، بہرحال ہزاروں قسم کی پریشانی ہے، چاہتا ہے خداوند متعال تیرے گھر کو بابرکت قرار دے دے، گھر میں اذان بلند آواز سے دے. کیا یہ اچھا ہو کہ جب مسجد میں اذان ہو آپ اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دیتے ہوئے جلدی سے جو ہے وہ کیا ہے مسجد میں پہنچ جائے. یا اگر وہ احباب کے جو مسجد نہیں جا رہے گھر میں بلند آواز سے اذان دی جائے. یہ گھر کو شیطان کے وسوسوں سے نجات عطا کرتا ہے. چاہتے ہیں نماز میں توجہ بڑھ جائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں عزیز، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. نامحرم سے اپنا رابطہ قلیل سے قلیل، فقط ضرورت کی بنیاد پر. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شیطان لعین سب سے بڑا حربہ، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں ربط مصائب سے پہلے عزیزوں، شہزادہ قاسم کا ماتم کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں. حسن کے لال اور اس عظیم نشانی کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں عزیزوں. اپنے بچوں کو اس پرآشوب زمانے میں بچا لیں. مجھے نہیں معلوم جو آپ دیکھتے ہیں وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ ہے وہ سب کا سب حرام ہے جو ہمارا معاشرہ اس وقت دیکھ رہا ہے. یہ جتنی فلمیں ہیں، یہ جتنے فیملی ڈراماز ہیں، سب کے سب حرام ہیں. میں آپ کی خدمت میں بعد میں اس کو ڈسکشن کرنے کے لیے آمادہ ہوں عزیز. سب کے سب حرام ہیں سوائے بےہودگی کے، سوائے ضلالت کے، سوائے گمراہی کے. ساس کو یہ سکھایا جاتا ہے کس طرح سے بہو کو ٹینشن دینا ہے، بہو کو یہ سکھایا جاتا ہے کس طرح سے ساس کو پریشان کرنا ہے، نند با سارے رشتے عزیزو برباد کر دیا اس ٹیلی ویژن نے. اے مشرق میں زندگی بسر کرنے والے کتنے متبرک رشتے تھے، اسے اس لعین ٹیلی ویژن نے برباد کر دیا. پھر بھی ہم اپنے گھروں میں کھولے ہوئے ہیں، پھر بھی ان پٹیروں پر جو کچھ بھی جو ہے وہ جو بھیجے ہم دیکھتے ہیں. ہر قسم کے گروپ میں ہم موجود ہیں، جو بھی ارسال کرے ہم اسے ضرور بضرور آن کرتے ہیں عزیزو. اللہ نے رسول آل رسول نے اس خاطر یہ آنکھیں دی ہے. جب آیت اللہ العظمی بہجت سے پوچھا گیا کیا کرے نماز میں توجہ برقرار ہو، فرمایا تو پورے دن میں خدا کو فراموش نہ کر، نماز میں خدا تجھے فراموش نہیں ہوگا. میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا عزیزوں، یہ آنکھیں بیمار ہیں، یہ کان بیمار ہیں، یہ دل و دماغ بیمار ہو چکے ہیں، نماز میں کیسے میری توجہ ہوگی؟ لہٰذا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزوں، اس جدید وسائل ٹیکنالوجی سے محدود استفادہ کریں.
اور جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، دشمن کے اس حربے کو انہی کی جانب واپس پلٹا دیں، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کریں اور انہی جدید ٹیکنالوجی میں قدم آگے بڑھائیں۔ کیوں فقط غرب اور ویسٹ آگے ہو، ہم آگے بڑھیں اور انشاءاللہ آگے بڑھنے کے بعد ابھی جو ان کے وسائل ہے یہی وسائل ان پر ماریں، حق اور حقیقت کی مناسبت سے خبریں دیں، آپ اچھی گیمز بنائیں، آپ اچھے جو ہے وہ کارٹونز بنائیں۔ ہمارا معاشرہ، میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس اچھے دینی چینلز نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، میاں بیوی آپس میں، عزیزو خدا را آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپس میں بیٹھیں اور اس ٹاپک کو دیکھیں، روزانہ ہر گھر میں ایک ٹائم ایسا ہو کہ سارے فیملی ممبر جمع ہو، چاہے وہ 15 منٹ کے لیے، اور ان کا موضوع گفتگو یہ ہو دین ہم سے کیسی فیملی لائف کا تقاضا کرتا ہے اور ہم نے اس سلسلے میں کیسے قدم آگے بڑھانا ہے۔ میں نے عرض کیا عزیزو، پورا عشرہ بھی اگر اس موضوع پر پڑھا جائے کم ہے۔ سب سے سیف ترین جگہ ہمارے لیے گھر ہے، اور ہم نے ان جو ہے وہ کیا ہے بیہودہ وسائل ارتباطات، ان موبائلز، ٹی وی پر آنے والے عزیزو برباد کر دی ہے۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، کل بھی میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھی، چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو کچھ دکھائے، اپنی آنکھوں کو ان بیہودہ مناظر سے جھکا لے، ترون العجائب، تجھے آخرت اسی دنیا میں رہتے ہوئے نظر آئے گی۔ علی کا چاہنے والا اسی دنیا میں رہتے ہوئے بہشتی ہوتا ہے، بہشت کو دیکھتا ہے، بہشت کو دیکھتا ہے میرے بھائی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ جب اس طرح سے انسان اپنے بچوں کی تربیت کرے گا، خود بھی اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے گا، اپنے بچوں کی بھی نگاہوں کو محفوظ رکھے گا۔ آج کے 15 سالہ جوان کا، 12 سالہ جوان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ مجھے میرا پرسنل موبائل مل جائے۔ آئیے کربلا میں 11 سالہ بچہ ہے، ابھی ذکر کیا میں نے جب فیملیز کا ذکر آیا، اور وہ تڑپ کے کہہ رہا ہے مولا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ شب عاشور جب میرے مولا نے اپنے اصحاب کو یہ خوشخبری سنائی کہ کل کے شہداء میں تم میں سے ہر ایک کا شمار ہے، حسن کی نشانی دور سے دیکھ رہی ہے، یہاں تک کہ جب اصحاب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، ایک مرتبہ چچا کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد سوال کیا، چچا مجھے اتنا بتا دیجئے آیا کل کے شہداء میں میرا بھی شمار ہے یا نہیں ہے؟ ڈر رہے ہیں 13 سال کا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو چچا مجھے رن میں جانے کی اجازت نہ دے۔ اے رونے والے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے دعا طلب کرے عزیزو، ہمیں شہادت سے محبت ہو جائے، ہمیں دنیا کی نسبت سے بے رغبتی نہ مل جائے عزیزو۔ انشاءاللہ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے شب جمعہ ہے عزیزو، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ الحمدللہ اس مجلس کا یہ منفرد ہے سلسلہ کہ یہ جو اوقات ہیں نا عزیزو، مصائب کے پڑھے جانے والے اوقات، یہ بہت قیمتی اوقات ہیں۔ مغرب سے متصل جو لمحات ہیں بہت قیمتی ہے عزیزو، جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام بھیجتے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ روتے ہوئے نیت کیجیے آج کے بعد یہ آنکھ گناہ نہیں کرے گی۔ اے میرے آقا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں میری آنکھیں گناہ نہیں کریں گی، تو شب جمعہ میں مجھ پر مغفرت کا تحفہ نازل فرما، اس قابل بنا دے ہمارے بچے شہزادہ قاسم کے غلام بن سکے، ہماری بچیاں شہزادی سکینہ کی کنیزیں بن پائے۔ بیٹا قاسم کیسی لگتی ہے تجھے موت، بتا مجھے۔ تڑپ کے کہا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ عزیزو رونے میں بخل سے کام نہیں لیجئے گا، چچا مجھے اتنا بتا دے کل کے شہداء میں میرا شمار ہے یا نہیں۔ تڑپ کے کہا بیٹا قاسم
ایک سخت امتحان کے بعد اللہ تجھے درجہ شہادت عطا کرنے والا ہے، اور اب جب کہ تو نے پوچھا ہے تو سن لے، کل کے شہداء میں ننا علی اصغر بھی ہے، ہاشمی خون ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا چچا کیا یہ فوج اشقیاء خیموں میں جا پہنچے گی؟ یہ دیکھتے ہوئے قاسم تحمل نہیں رکھتے ہیں، میرے مولا نے فرمایا نہیں بیٹا، میں اپنے ہاتھوں میں اپنے علی اصغر کو لوں گا، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا آقا۔ قاسم تصور نہ کر سکے فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائے، اے میرے مولا آپ کا وقت آخر تھا، جب آپ نے دیکھا فوج اشقیاء خیموں میں داخل ہو رہی ہے، تڑپ کے کہا لئینو رک جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ ہائے رے سید سجاد، خیمے جلے، چادریں چھینی گئی، رسول زادیہ علی زادیہ، پھر سید سجاد کیوں نہ روئے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روز عاشور نمودار ہوا عزیزوں، روز عاشور نمودار ہوا۔ یہ مصیبت بھی عزیزوں میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، شاید اس طریقے سے آپ نے نہیں سنی، عربی کتابوں میں موجود ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں عزیزوں۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی، قاسم مسلسل آتے ہیں مولا و آقا کی بارگاہ میں، لیکن آپ کو اجازت نہیں نصیب ہو رہی، یہاں تک ایک وقت جب قاسم حسن کی نشانی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، سید الشہداء نے اپنے گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد چچا اور بھتیجا اتنا روئے کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ قاسم دیکھتے ہیں کہ مجھے چچا رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، کیا کیا عزیزو؟ ہاں کیا کیا قاسم نے؟ چچا کے ہاتھوں کے، چچا کے پیروں کے بوسے لینا شروع کیے، چچا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دے۔ حسین نے اپنے بھتیجے کو آمادہ کیا، کوئی زرہ نہیں ہے جو قاسم کے زیب تن کی جا سکے۔ قاسم کا جہاد شروع ہوا، کتنے لعینوں کو قاسم نے واصل جہنم کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک شقی کو دیکھا، اس نے کہا میں اس بچے پر وار کرنا چاہوں گا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے، کیوں اس آگے بڑھنے؟ نہیں سنا اس نے، اور آگے بڑھا عزیزو۔ کربلا کی زمین پر وہ وقت آیا، قاسم کا سر شگافتہ ہوا، زمین کربلا کی جانب قاسم کا رخ ہے۔ عزیزو انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے، شب جمعہ ہے، ایک ماہ عزیزو، شب جمعہ تمام انبیاء، تمام اوصیاء، ماں فاطمہ زہرا سرزمین کربلا اپنے حسین کا ماتم کرنے کے لیے پہنچتی ہے۔ کروبین میں کوہرام ہوتا ہے عزیزو، جتنا اچھے طریقے سے گریہ کرو گے اس عالم کا ذرہ ذرہ دعا دے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ قاسم زمین کربلا کی جانب، چچا میری مدد کو پہنچیے، اپنے قاسم کا سلام آخر۔ حسین کسی عقابی شکاری عقاب کی مانند آمادہ تھے، بہت تیزی سے اپنے آپ کو قاسم تک پہنچانا چاہا، اس لعین کو موقع نہیں ملا۔ امام نے وار کیا، اس لعین کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اس نے فوج اشقیاء کو مدد کے لیے بلایا۔ راوی یہ کہتا ہے مٹی کا طوفان تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب یہ طوفان چھٹا، میں نے سید الشہداء کو قاسم کے لاشے کے سرہانے اس عالم میں دیکھا۔ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حسین مرثیہ پڑھ رہے، بیٹا قاسم کس قدر سخت ہے تیرے چچا کے لیے، تو بلاتا رہا، چچا تیری مدد
عزیزو میں نے ختم کیا، راوی یہ کہتا ہے اس عالم میں قاسم ابن الحسن کے لاشے کو حسین گنج شہیدہ کی جانب لے جا رہے ہیں، سینہ قاسم سینہ حسین سے پیوست ہے، قاسم کے قدم سرزمین کربلا پر خط کھینچتے چلے جا رہے ہیں، محسوس ہو رہا حسین کے لیے بھتیجے کے لاشے کو گنج شہیدہ تک پہنچانا بہت مشکل ہے، عجب نہیں رخ کیا ہو مدینے کا، بھیا حسن بھائی شرمندہ ہے، کل کو مدینہ میں تیرے کلیجے کے ٹکڑے، آج تیرے قاسم کا سراپا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ شب جمعہ ہے عزیزو، یہ اوقات متصل ہے، نماز سے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے بلند کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا طلب کرتے ہیں، پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو بچے شادی کے دہلیز پر ہیں، ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے، جناب سکینہ، جناب علی اکبر و جناب قاسم کی مانند اولاد عطا فرما، واسطہ محمد و آل محمد کا جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا ہے، میرے پروردگار اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے اس پرآشوب زمانے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں، ان آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، کانوں سے، زبانوں سے، تجھے اس فرش شفا کا واسطہ، اس فرش عزا کا واسطہ ہم سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔